حضرات علماء کرام، حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب، دل کے اتھا گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی اہل سنت مفتی رفیق الحسنی صاحب کو، جنہوں نے یہ پروگرام رکھا اور علماء کو جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ گفتگو کافی آپ سماعت فرما چکے ہیں حضرات علماء کرام کی، مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ ہم نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں حضرت سے میزان سے اور منشعب سے پڑھنا شروع کیا۔ صرف بہت کمال انداز کے ساتھ پڑھائی اور ایک سال کے اندر اتنی کتابیں اور اتنے اسباق پڑھا دیے کہ جو مدارس کے اندر اس وقت میں 3 سال کے اندر پڑھائے جاتے تھے۔ صبح 8 بجے پڑھانے بیٹھتے تھے اور لگاتار 12:30 بجے تک کھڑے ہو کر بلیک بورڈ پر سیگے نکالتے اور ہر طالب علم سے بہت محنت فرمایا کرتے تھے تدریس کے اعتبار سے۔ دوسرا، زمانہ طالب علمی کے اندر 20-21 سال میری عمر تھی، بچوں کے اندر قیادت کی صلاحیت پیدا کرتے تھے۔ ہمارے مناظرے کرایا کرتے تھے، ایک کو وزیر اعظم بنا دیتے، ایک کو صدر بنا دیتے، اپوزیشن بنا دیتے، اور باہمی طور پر خود بیٹھ کر، ہماری کلاس کے اندر تقریباً 120 طالب علم تھے، تو باہمی طور پر کہتے تھے کہ ابھی سے ان کے اندر ایک قیادت پیدا کی جائے اور ان کے اندر جذبات پیدا کیے جائے، یہی آگے بڑھ کر قوم کے نظام کو اور نسل کو سنبھالیں گے۔ مشاعرہ کا مقابلہ کرایا کرتے تھے۔ دوسری چیزیں، پڑھاتے ہوئے بڑی سخت طبیعت تھی، بڑی سختی کے ساتھ پڑھاتے، لیکن جب اس کے بعد یہ چیزیں شروع ہوتی تو اس کے بعد بالکل مزاج بدل جاتا۔ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لطائف چیزیں ساری کی ساری بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارتے تھے، اور اس وقت سے کہتے تھے اور یہ شکوہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر قیادت سنبھالیں۔ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت محبت کرتے، ان کا بہت ذکر کیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ختم نبوت قربانی کے حوالے سے، اچھا جتنی تحریکیں تھیں، 53 کی تحریک اور جو ختم نبوت کی تحریک، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بزرگوں کا درجہ اولیٰ کے اندر ہمیں میزان اور منشعب پڑھاتے ہوئے ان کا تذکرہ اور ان کا جو کردار تھا تاریخی طور پر، وہ طالب علموں کے اندر ڈالا کرتے تھے اور شروع سے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف کا کیا کردار ہے اور ہمارے اسلاف نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں درجہ اولیٰ میں پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب جماعت اہل سنت کے وہ گرفتار ہو گئے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی سخت طبیعت تھے، وہ اسباق کے دوران کسی طالب علم کو جلسوں میں جلوسوں میں نہیں بھیجتے تھے، لیکن مجبوراً انہوں نے بھیج دیا۔ بیجا ہمیں وہاں پہنچے، ایک صاحب تھے جماعت اہل سنت کی، ان کی پیشی تھی، تو وہ وہاں عدالت کے اندر کانپ رہے تھے، نہیں میں نہیں کیا۔ اچھا واپس کلاس کے اندر آئے تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ یار بندے نو اگر جرت نہ ہوئے تو بندہ قائد ہی نہ بڑھے۔ قیادت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، انسان کے اندر علم بھی ہو اور حوصلہ بھی ہو، شجاعت بھی ہو انسان کے اندر۔ اگر نہیں بندہ کر سکتے تو نہ کرے، ہر کام کرنا کوئی ہر بندے واسطے کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ ابھی جب تشریف لائے یہاں کراچی میں، شادی میں ہماری ملاقات ہوئی، آخری ملاقات تھی زندگی کی، 2.5-3 گھنٹے ملاقات ہوئی، تو میں نے شکوہ کیا، میں نے کہا حضور ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ درجہ اولیٰ میں ہم پڑھ رہے تھے، کورٹ میں گئے تھے، واپس آ کے آپ کہہ رہے تھے کہ بندے شجاعت نہ ہوئے تو انہوں قیادت نہیں کرنی چاہیے، تسی اس بندے نو موڑ کے اپنے نال کیوں بٹھایا؟ وہی بندہ تو نال بیٹھا سی، تسی انہوں کیوں قیادت نال اپنے نال بٹھایا تے سیٹ نال دیتی؟ فرمان لگے تو گل کر لی تھی، میں کہ جی گل کر لی تھی، تسی فرماؤ۔ فرمان لگے جھلیا اے دین دا کام ہے، کوئی بندہ آ کے بہ جاوے تو انہوں کو باہر سے نہیں کٹ سکتے ہیں کہ جناب تو باہر نکلو، اسی توڑے کو کام نہیں کرانا ہے۔ فرمان لگے ایک بندہ آ گیا کہتا ہے میں دین دا کام کرنا ہے، اور اس تو بعد اسی کہیے کہ نہیں جناب تسی باہر نکلو، اسی توڑے کو دین دا کام نہیں لینا ہے۔ فرمایا کہ کوئی آ جائے اللہ کے دین کے لیے اس کو دھکا نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ ظالم آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا ہے، خادم حسین رضوی کو پتہ ہی نہیں تھا، خدا کے بندے اس مرد قلندر نے تجھے برداشت کیا ہے،
یہ ان کا بڑا پن ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ تیرے جیسے انسان کو جب درجہ اولا کے اندر وہ کہتے تھے کہ اس بندے کے اندر قیادت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، انہوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی انا کو قربان کر کے تجھے اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ تجھے تو ان کو سلام پیش کرنا چاہیے، آج ان کی قیادت پر اور ان کی فراست پر سلام پیش کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش کروں گا، جیسے حضرات علماء کرام نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا پردہ کر جانا بھی۔ اور جو حضور کے غلام ہوتے ہیں ان کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو ان سے وفائیں کر گیا ان کا بھی ایسے ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کا یہ مختصر سا سٹرگل کا حصہ، لیکن آج بحمداللہ تبارک و تعالی وہ لبرلز، وہ سرخے جو دین کی پاکستان کے اندر توہین کیا کرتے تھے، پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنانے لگے تھے، ان وہ بھی آج کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واہ علامہ خادم حسین رضوی۔ جیسے گرمانی صاحب نے فرمایا کہ اپنے تو اپنے الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، آج بحمداللہ تبارک و تعالی دوسروں کی زبانوں سے بھی یہ نکل رہا ہے کہ اس شخص نے پاکستان کے اندر اسلام کی ایک داغ بٹھا دی، نظام مصطفیٰ کی ایک داغ بٹھا دی۔ لیکن حضرات علماء کرام، گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان کے اس مشن کو آگے لے کر جانا ہے۔ میں نے جمعۃ المبارک میں بھی لوگوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، قرآن کو ہاتھ میں لے کر وعدہ لیا کہ یار یہ جتنے لوگ جنازے کے اندر آ گئے، ان کی بیویاں، بچے، اولادیں، رشتہ دار، دوست گھر کے اندر موجود ہیں، اگر یہی بندے وفا کر جائیں اور آنے والے الیکشن کے اندر بابا جی کو ووٹ دے دیں، نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دے دیں، انہوں نے وفا کی ہے، یہ ہماری وفا کا حصہ ہوگا۔ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، سارے معاملات کو چھوڑ دیں، ساری چیزوں کو بھلا دیں اور بھلا کے اس مرد قلندر کے لیے ایک مرتبہ آنے والے الیکشن کے اندر جمع ہو جائیں کہ ہم نے جتنے یہ بابے، علامہ نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغیر شادی کیے کہتے تھے بابا جی شادی کر لو، کہتے ہیں نیازی نے شادی نہیں کرنی ہے جدوں تک پاکستانی سے نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا۔ نورانی صاحب جد و جہد کرتے ہوئے چلے گئے، حضور امیر المجاہدین چلے گئے، ان بابوں کی ایک مرتبہ اس وطن عزیز کے اندر خواہش کو پورا کر لیں اور نظام مصطفیٰ کے لیے مل کے کوشش کریں، مل کے جد و جہد کریں کہ اس مرتبہ الیکشن کے اندر انشاءاللہ ہم نے نظام مصطفیٰ کو ووٹ دینا ہے، لوگوں کو قائل کرنا ہے، لوگوں کو ترغیب دینی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارا یہ ووٹ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اس پرچی کو میزان عمل پہ رکھو گے تو اللہ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ مفتی صاحب ہمیشہ بچپن سے ایک تربیت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دوسروں کا جو مولوی ہے وہ محراب و منبر پر مزاحمت کی تقریر کرتا ہے، وہ اپوزیشن کے کردار کے اندر ہوتا ہے، اور ہم ہمیشہ اسی بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ میں نے کوئی جملہ سیاست کا کہہ دیا کمیٹی ناراض ہو جائے گی، میرے نمازی ناراض ہو جائیں گے، میرے مقتدی ناراض ہو جائیں گے، میرے حاجی ناراض ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، ان حاجیوں نے اور ان نمازیوں نے ہمیں پہلے کیا دیا اور آج کیا دیں گے، ہمارے اماموں کی حالت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک کرے، مشکل ترین حالات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی طریقے سے سلیقے سے ایک پیغام دیتے رہیں، لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کرتے رہیں۔ یار وہ بھی ایک مسجد کا امام تھا، وہ بھی ایک مدرسے کا مدرس تھا جس نے پاکستان کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کا جو مشن ہے، جو کاز ہے، اور ان کی جو محنت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پھل عطا فرمائے کہ ہم بھی بابا جی کی قبر پر جا کے سلام کریں کہ بابا جی جو کاز چھوڑ کے گئے تھے، ان علماء نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، بحمداللہ تعالی آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے ہیں، اور آج پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ آ گیا ہے۔ وآخر دعوانا